صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ اب یہ آپ بہت اعمالوں پہ مان کرنے والے سنیں اس صحابی کا جواب۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، میں نے زیادہ روزے نہیں رکھے، میں نے زیادہ عبادتیں نہیں کی، میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اس سے اللہ۔ یہ پتہ لگتا ہے محبت دو کو ایک کرتی ہے، محبت محبوب کے قریب کرتی ہے۔ محبت اگر نہ ہو تو دین ختم ہو جاتا ہے۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ سبحان کہ اللہ۔ قرآن کا مغز، ایمان کی روح، دین کی جان اگر کسی چیز میں پوشیدہ ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پوشیدہ ہے۔ اگر محبت کو نکال دیا جائے کہ عقل دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، اگر یہ نہ ہو تو شرع دی ہے بت قدار تصورات، اگر اس کو نکال دیا جائے تو یہ شریعت کے جو نظام ہے یہ تصورات کا بت قدار رہ جاتا ہے۔ ایک اسلام ہے جس کو سیکھنے کے لیے عقل درکار ہے، ایک محبت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے محبوب درکار ہے۔ اسلام دین کو مکمل کرتا ہے اور محبت ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں۔ دین جتنا مرضی رکھ لو، آپ کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ نہیں ہے، احترام مصطفیٰ نہیں ہے، ادب مصطفیٰ نہیں ہے، تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق آپ کا نہیں ہے تو آپ کی ساری باتیں رد ہیں۔ اگر تعظیم ہے، ادب ہے، احترام ہے، اپنے آپ کا احترام ہے، تعظیم ہے، ادب ہے، آپ کے دل میں محبت ہے تو پھر آپ کا سب کچھ قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ قبول ہے۔ کیوں؟ محبت کے تقاضے ہیں، محبت تقاضے کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آداب ہیں، محبت کو سیکھا جاتا ہے۔ حضور کے حقوق اگر ادا کرنے لگ جائے تو محبت خود بخود حاصل ہونے لگ جائے۔ سب سے پہلا حضور کا حق یہ ہے کہ حضور کی اتباع کی جائے، حضور کی تابع داری کی جائے، حضور کی تابع داری کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم میری محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی تابع داری اور غلامی میں آ جاؤ، کیونکہ میری محبت ایسی ہے، میرے محبوب کی غلامی ایسی ہے جو اس سانچے میں ڈھلتا جائے گا میرا محبوب بن کے نکلتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ محبت ہے۔ پھر تابع داری، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی درود اللہ پاک کے دروازے کھولو، جتنا ہو سکتا ہے درود پاک پڑھو، کم ہے۔ صلی اللہ۔ پھر آپ کا ادب اور احترام اور تعظیم اپنے دل میں رکھو۔ پھر اس کے بعد آپ کے بارے میں عقائد درست کرو، آپ کے بارے میں عقائد درست کرو، پھر کوشش کرو کہ آپ سے کسی طریقے سے محبت ہو جائے، چاہے محبت کرنے والوں سے محبت کرو، چاہے تابع داری کر کے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ آج جس ٹاپک میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس میں ہے حضور کی تعظیم اور عبادت، یعنی کہ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کو اور عبادت کو جو درجہ دیا ہے، یعنی کہ تعظیم مصطفیٰ وہ حصہ ہے اگر یہ نہ ہو عبادت رد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اب صحابہ کرام سے فرماتی ہے اے میرے نبی کی امتیوں کہ میرے نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے مت بولنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری مقبول نیکیاں ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اللہ۔ مقبول نیکیاں، جس وقت ان آیات کا نزول ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، صحابہ کرام حضور کے ساتھ اتنی آہستہ بات کرنے لگ گئے، اتنی آہستہ بات کرنے لگ گئے کہ حضور کو پوچھنا پڑتا ہے دوبارہ دہراؤ۔ اللہ۔ اتنا ادب ہو گیا۔ تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ دیکھیں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نماز عصر کو حضور کے ادب اور احترام میں قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر سورج کو دوبارہ نکلوایا، حضور نے دوبارہ اشارہ کر کے سورج واپس آیا، انہوں نے نماز عصر ادا کی۔ پھر اسی طرح حضرت صدیق اکبر کو دیکھ لو، جو عبادت ان کی حضرت عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیوں پہ غالب ہوئی، وہ ادب ہی تو تھا حضور کا۔
غار ہیرا میں غار سور میں جس وقت آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اس وقت صدیق اکبر کے پاؤں میں جس وقت سانپ ڈس رہا تھا، اس وقت کیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے حضور کے آرام میں خلق نہ آنے دی۔ اللہ اکبر۔ وہ جو ادب تھا کہ حضور کے آرام میں خلق نہ آئے، وہ پوری زندگی کی حضرت عمر فاروق کی نیکیوں کے اوپر غالب ہو گیا۔ ستاروں سے بھی زیادہ حضرت عمر فاروق کی نیکیاں تھیں، اور صدیق اکبر کی ایک نیکی ساری نیکی سے بڑھ گئی، کیونکہ وہ اس پر وہ ادب پر مبنی تھی، ادب تھی، کیونکہ از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروب از لطف رب۔ ہم اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، کیونکہ بے ادب اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے محروم ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کسی بستی میں، قریبی بستی میں جاتے ہیں، مدینہ شریف کی قریبی بستی میں جب وہ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو دیر ہو جاتی ہے واپسی میں، تو صحابہ کرام آپ کا انتظار کرتے رہے، آخر کرتے کرتے صحابہ کرام نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم حضرت صدیق اکبر کو آگے کھڑا کر دیں۔ صدیق